محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بریلوی علماء کی طرف سے علماء حق علماء دیوبند پر آئے دن جھوٹے الزامات لگائے جاتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیے، سید امین القادری صاحب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کتنا سری جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ آپ پہلے یہ کلپ دیکھیے، اس کے بعد آگے تبصرہ کرتے ہیں کہ انگریزوں کی ایک چال تھی کہ ہندوستان میں حکومت کرنا ہے تو لڑاؤ اور حکومت کرو۔ انگریزوں نے مکالمت الصدرین نام کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، دیوبندی حضرات مجھ پہ الزام نہ رکھیں کہ ہم جھوٹ کہتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے مکالمت الصدرین، مولوی طاہر اس کا مصنف ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی کو ہر مہینہ 600 روپیہ تنخواہ ملتی تھی انگریزوں کی طرف سے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جناب امین القادری صاحب مکالمت الصدرین کتاب کا حوالہ دے کر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک سری جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ مکالمت الصدرین میں جو مولوی طاہر کی لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز کی طرف سے 600 روپے دیے جاتے تھے۔ تو محترم ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا، جس مکالمت الصدرین کی عبارت انہوں نے پڑھ کر کے بتائی، وہ مکالمت الصدرین کتاب ہمارے یہاں مستند اور مصدقہ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کے اندر مکالمت الصدرین کے اندر جس مکالمے اور جس گفتگو کو بیان کیا گیا ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی اور دیگر حضرات کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس گفتگو کو اس مکالمت الصدرین کتاب کے اندر لکھا گیا ہے۔ تو اس کتاب کے غیر مستند ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر حضرات جن کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، ان میں سے کسی کے بھی دستخط اس کتاب پر موجود نہیں ہے۔ اگر یہ کتاب مسلم اور مستند ہوتی، فریقین کے سربراہوں میں سے کسی کے تو دستخط ہونے چاہیے تھے، لیکن اس کتاب پر نہ تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط ہیں اور نہ ہی کسی دوسرے حضرت کے دستخط ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کتاب ہمارے یہاں نہ تو مستند ہے، نہ مسلم ہے، اور نہ ہی اس کی تصدیق کی ہوئی ہے۔ دوسری بات، ارکان جمعیت کو جب اس بات کا علم ہوا کہ یہ رسالہ شائع ہو چکا ہے، تو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا جواب لکھا، اور اس کتاب کا جواب لکھا، اس کتاب کے اندر شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف اس بات کو لکھا ہے کہ یہ کتاب جھوٹ اور افتراء پر مبنی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے، وہ کتاب حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مکالمت الصدرین کا جواب لکھا، کشف حقیقت۔ یہ کتاب ہے ہمارے پاس، کشف حقیقت، یعنی مکالمت الصدرین کا جواب۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 9 پر شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مکالمہ مذکور، یعنی مکالمت الصدرین جو کتاب ہے، مکالمہ مذکور مولوی طاہر صاحب ہی کا اثر خامہ ہے اور انہی کے فہم و خیالات کا نتیجہ ہے، اور ہماری باہمی گفتگو کو صرف ان خیالات و افکار کا حیلہ بنایا گیا ہے، اور اسی لیے حقیقت سے دور اور کذب و افتراء کا مجموعہ ہے۔ یعنی صاف حضرت نے لکھا ہے کہ یہ کتاب جھوٹ پر مبنی ہے اور افتراء کا مجموعہ ہے۔ صفحہ نمبر 10 پر لکھتے ہیں، اگر واقعی میں یہ تمام تحریر مولانا شبیر احمد صاحب کی مصدقہ تھی تو مولانا نے اس پر دستخط کیوں نہ فرمائے، اور اگر اس میں صداقت اور واقعیت تھی تو قبل اشاعت جمعیت کو دکھلایا کیوں نہیں گیا اور ان سے دستخط کیوں نہیں کرائے گئے۔ یعنی یہ رسالہ مکالمت الصدرین جب شائع کیا گیا تو شائع کرتے وقت نہ تو ارکان جمعیت کو بتایا گیا، یعنی جو گفتگو اور جو مکالمہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے
جن حضرات کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی اس گفتگو کو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، تو ان میں سے نہ تو کسی کو بتایا گیا کہ اس کی ہم اشاعت کر رہے ہیں، اور نہ ہی اس پر کسی کی دستخط کرائی گئی، اور جس کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کتاب کی نسبت کی گئی ہے، اور حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط اس کتاب پر موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اس کتاب کے غیر مستند ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اس کتاب پر فریقین کے سربراہوں میں سے کسی کے بھی دستخط موجود نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کتاب کے غیر مستند ہونے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ جو گفتگو علامہ شبیر احمد عثمانی اور دیگر حضرات اور فریقین کے درمیان جو گفتگو ہوئی اور اس گفتگو کو اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا، لکھا گیا، تو جس نے مکالمۃ الصدرین کتاب کو مرتب کیا ہے مولوی طاہر صاحب، جیسا کہ امین القادری صاحب نے بیان کیا، مولوی طاہر صاحب اس گفتگو کے اندر جو علامہ شبیر احمد عثمانی اور دیگر حضرات کے درمیان ہو رہی تھی، مولوی طاہر صاحب تو اس گفتگو کے اندر موجود ہی نہ تھے۔ تو جب خود مرتب موجود نہ ہو، جو لکھنے والا ہے کتاب کا وہی موجود نہیں ہے، تو اس کتاب کی تصدیق اور اس کتاب کو کیسے صحیح قرار دیا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ خود حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیے صفحہ نمبر 8 پر کیا لکھتے ہیں، اس تمام گفتگو یا اس کے کچھ حصے کو جمعیت کے کسی رکن نے نہ کسی اخبار، رسالے یا اشتہار میں شائع کیا، نہ دوسرے احباب سے تذکرہ کیا۔ یعنی یہ جو گفتگو ہو رہی تھی، اس گفتگو کو ارکان جمعیت میں سے کسی رکن نے نہ تو کسی اخبار میں چھپوایا، نہ کسی رسالے میں شائع کیا، یہاں تک کہ کسی کو خبر بھی نہیں دی گئی۔ تو آگے لکھتے ہیں، مگر خود غرض چالاک لوگوں نے نہ معلوم مولانا کو کیا سمجھا یا اور کسی قسم کا پروپیگنڈا کیا کہ کچھ عرصے بعد یہ رسالہ مکالمۃ الصدرین شائع کر دیا گیا، جس میں نہ فریقین کے دستخط ہیں، نہ فریق ثانی کو کوئی خبر دی گئی، نہ ان میں سے کسی سے تصدیق کرائی گئی، خود مولانا موصوف کے دستخط بھی نہیں، بلکہ مولوی طاہر صاحب کے دستخط ہیں جو کہ اثنائے گفتگو میں موجود تک نہ تھے۔ یعنی نہ تو علامہ شبیر احمد عثمانی کے دستخط ہیں اور نہ ہی فریقین میں سے جن کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی ان میں سے کسی کے دستخط ہیں۔ یعنی ارکان جمعیت میں سے جن کے درمیان یہ گفتگو ہوئی، نہ تو ان سے تصدیق کرائی گئی اور نہ ہی ان کی دستخط کرائی گئی، بلکہ جو لکھنے والے ہیں، جو مرتب ہیں مولوی طاہر صاحب، صرف ان کے دستخط ہیں، جبکہ وہ اثنائے گفتگو میں یعنی اس گفتگو کے درمیان موجود تک نہ تھے۔ تو جو آدمی گفتگو کے درمیان موجود نہ ہو اور اس گفتگو کو کتاب کے اندر شائع کر رہا ہو، تو وہ آدمی اس گفتگو کو صحیح کیسے بیان کر سکتا ہے؟ جب اسے پتہ ہی نہیں کہ کیا گفتگو ہوئی کیا نہیں ہوئی، تو کیسے صحیح بیان کر سکتا ہے؟ لہٰذا اس کتاب کے غیر مستند ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے، اس کتاب کے مرتب مولوی طاہر صاحب اس گفتگو کے درمیان موجود بھی نہ تھے۔ چونکہ اس کتاب مکالمۃ الصدرین کی جو نسبت کی گئی ہے وہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی گئی ہے۔ دیکھیں کیا لکھتے ہیں اسی مکالمۃ الصدرین کا جواب کشف حقیقت میں صفحہ نمبر 4 پر، اسی ضمن میں ہمارے دوستوں نے ہم کو رسالہ مکالمۃ الصدرین کی طرف متوجہ کیا، جس میں کذب و افتراء کو ایسی خوش اسلوبی سے بھر دیا گیا ہے کہ نا واقف آدمی اس کو واقعیت کا جامہ پہنانے میں ذرا بھی توقف نہ کرے گا۔ چونکہ اس کی نسبت علامہ شبیر احمد عثمانی کی طرف کی گئی ہے، اس لیے اس سے لوگوں کو بہت سے شبہات اور خلجانات پیدا ہوئے اور وہ ہماری طرف رجوع ہوئے۔ دیکھنے سے معلوم ہوا کہ بلا شبہ اس میں اس قدر اکاذیب اور غلط بیانیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، اور بجز افسوس اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے کوئی اور چارہ نہیں رہا۔ ان تمام حقائق سے صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکالمۃ الصدرین کوئی مستند اور معتبر کتاب نہیں ہے۔ لہٰذا جب یہ کتاب معتبر اور مستند ہے ہی نہیں، تو اس کتاب پر کسی دعوے کی بنیاد رکھنا سرے سے غلط ہے۔ آئیے اب وہ عبارت دیکھتے ہیں کہ جو عبارت امیر القادری صاحب نے بیان کی، اور انہوں نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر غلط اور صریح الزام لگایا، بالکل جھوٹا الزام لگایا۔ اور انہوں نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ مولوی طاہر صاحب نے یہ لکھا ہے کہ
مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو 600 روپے نذرانہ انگریز کی طرف سے ملتا تھا، جبکہ یہ عبارت بھی انہوں نے صحیح طریقے سے نہیں پڑھی ہے۔ اگر بالفرض اور محال یہ بات بھی مان لی جائے کہ یہ مکالمۃ الصدرین کتاب درست ہے، اگر بالفرض اور محال مان لی جائے، تب بھی ان کا یہ دعویٰ درست اور صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکالمۃ الصدرین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 10، عام دستور ہے کہ جب کوئی شخص کسی سیاسی جماعت یا تحریک کا مخالف ہو تو اسی قسم کی باتیں اس کے حق میں مشتہر کی جاتی ہیں۔ دیکھیے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے آپ کے مسلم بزرگ و پیشوا تھے۔ ان کے متعلق بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ان کو 600 روپے ماہوار حکومت کی جانب سے دیے جاتے تھے، یعنی محض سنا گیا ہے، کوئی حقیقی بات نہیں ہے یا کوئی واقعتاً کوئی تصدیق شدہ بات نہیں ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو 600 روپے دیے جاتے تھے، بس بعض لوگوں کو کہتے ہوئے سنا گیا ہے۔ لہٰذا کسی سے بھی آپ کوئی بات سنیں اور اس بات کو سن کر کے آپ اس پر الزام لگا دیں، تہمت لگا دیں، یہ کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب مستند ہی نہیں ہے، مصدقہ ہی نہیں ہے، اس کی تصدیق علماء دیوبند علماء حق نے نہیں کی ہے، بلکہ اس کا رد خود حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا خود جواب لکھا ہے کشف حقیقت کے نام سے، یعنی مکالمۃ الصدرین کا جواب، خود اس کا جواب لکھا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نزدیک یہ کتاب معتبر اور مستند نہیں ہے، لہٰذا اس کتاب کو مستند بنا کر کے علماء حق علماء دیوبند کی طرف غلط الزامات اور جھوٹے الزامات لگانا کہیں سے کہیں تک بھی درست نہیں ہو سکتا۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ نے دیکھا یہ کتاب ہمارے نزدیک مسلم نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کتاب سے بالکل بیزار ہیں، کیونکہ ہمارے اکابر نے یہ کہا ہے کہ یہ کتاب جھوٹ اور کذب پر مبنی ہے، افتراء کا مجموعہ ہے، لہٰذا ہمارا اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محترم ناظرین، آپ کے اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ ہر ایک کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے کہ جو آج کل علماء حق علماء دیوبند کی طرف غلط عقیدوں کی یا غلط الزامات علماء حق علماء دیوبند کی طرف لگائے جاتے ہیں وہ بالکل صاف اور ظاہر ہو جائیں۔ اس لیے تمام حضرات دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، فقط والسلام۔